وقت کم مقابلہ سخت، عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں صرف ایک دن باقی۔ نون لیگ نے بھی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ آج دوسرے روز بھی ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر پر رش۔ مریم نواز کے لیے کراچی سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز لاہور سے بھی انتخاب لڑیں گے۔ بانی پی ٹی آئی لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے قسمت آزمائیں گے۔ بلاول بھٹو کے لاڑکانہ کے سوا کسی اور حلقے سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملنے کا خدشہ، کل تک انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم نہ کیے گئے تو نشان الاٹ نہیں ہوگا۔ ایسے میں تحریک انصاف کے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے حکمت عملی بتا دی۔ صرف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں؟ کیا الیکشن کمیشن نے کسی اور جماعت سے 32 سوال پوچھے؟ تحریک انصاف کے چیئرمین کا شکوہ، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ انتخابی مہم کی آزادی ہے، نہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مناسب سہولت۔ تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ کئی مقامات پر ریٹرننگ افسران کاغذات نامزدگی ہی وصول نہیں کر رہے۔ کور کمیٹی کے رکن انتظار پنجھوتا نے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دے دی۔ کاغذات نامزدگی چھینے جانے کا مبینہ اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ چیئرمین سینٹ نے انتخابی سیاست کے لیے کمر کس لی، چاغی سے سیاسی اکھاڑے میں اترنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کے ساتھ بلوچستان اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ قانون کے تحت چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی مستعفی ہوئے بغیر بھی انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے انتخابی مہم میں حصہ لینے پر پابندی۔ وزراء مشیر، وزراء اعلیٰ اور گورنر پر انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے۔ صرف منظور شدہ سائز کے پوسٹرز، ہینڈ بل، پمفلیٹس اور بینرز لگانے کی اجازت۔ مختص جگہوں پر ہی جلسے کیے جا سکیں گے۔ اسلحے کی نمائش ممنوع۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ عام انتخابات کے التوا کی ایک اور درخواست، افغان مہاجرین کے شناختی کارڈز کی اسکروٹنی مکمل ہونے تک الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ درخواست گزار کی استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ افغان مہاجرین کے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر ووٹر لسٹوں میں شامل کرنے کا انکشاف ہوا ہے، وکیل درخواست گزار کا دعویٰ۔ اے این پی کا انتخابی نشان لالٹین بھی خطرے میں، الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی التوا کی درخواست، لگتا ہے آئندہ انتخابات میں آپ اپنے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کا وکیل سے مکالمہ۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید پارٹی صدارت اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تاحیات نااہل قرار۔ چیف الیکشن کمشنر نے جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل فوری طور پر روکنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اٹارنی جنرل اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ لاہور میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملے کا مقدمہ درج۔ دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت سمیت سنگین دفعات شامل۔ واقعے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان نے افغان سرزمین کے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ پاکستان کو کالعدم ٹی ٹی پی اور اس سے جڑی تنظیموں سے سنگین خطرات لاحق۔ انتہائی جدید فوجی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگا؟ تحقیقات کرائی جائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کا کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے جدید ہتھیاروں کے استعمال پر اظہار تشویش۔ توقع ہے افغان حکومت ٹی ٹی پی کے بارے میں مؤثر اقدامات کرے گی۔ امید کرتے ہیں افغانستان کی سرزمین پاکستان مخالف استعمال نہ ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کی پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت پر بھی تشویش کا اظہار۔ داؤد ابراہیم سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا بھی مسترد۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا 75واں روز، وحشیانہ بمباری سے مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس پھر بند۔ حماس نے سرنگ میں داخل ہونے والے 5 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے، 3 زخمی۔ حماس نے اسرائیل کی 40 یرغمالیوں کے بدلے 1 ہفتے کے لیے حملے روکنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد مسلسل تیسرے دن مؤخر۔ مسودے میں جنگ بندی کی اصطلاح اور دشمنی کے الفاظ پر امریکہ کا اعتراض۔
सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग आज होने का इम्कान। हमास और इसराइल में फिलहाल जंग बंदी का कोई इम्कान नहीं, अमरीकी सदर का दावा। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। शंघाई रोड और मुल्हिका मार्केटों में 30 दुकानें सील। मज़ाहिमत पर 60 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची में नाला मुतासिरीन को प्लॉट या मकान की तामीर के लिए रकम देने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दोनों तजवीज़ पर गौर करके मामला हल करने का हुक्म दे दिया। नाला मुतासिरीन का अदालत के बाहर एहतजाज, माहाना किराया देने का मुतालबा। कराची में एक बार फिर गैंग वॉर मुतहर्रिक। टिम्बर मार्केट में ताजिर के कत्ल में वसी लाखों ग्रुप मुलविस निकला। ताजिर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में बारातियों की गाड़ी उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। ओकाड़ा में वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। डस्का में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा नहर में जा गिरे, बेटे को बचा लिया गया, बाप की तलाश। गैर कानूनी अखवान तारिकीन वतन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 1769 बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। सिंध हाई कोर्ट ने टेक्सटाइल सनतों के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इतलाक सिर्फ दरखास्त गुजारों पर होगा। बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कुछ देर बाद समाअत करेंगे। निगरान वजीर खजाना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक लॉन्च करने का ऐलान। पाकिस्तान में एग्जिम बैंक के ऑपरेशन से सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मालियाती ढांचे में अहम किरदार अदा करेगा। बरामद कुनंदगान को इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। शमशाद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म ट्विटर की सर्विसेज मुतासिर। सार्फिन को ट्विटर के इस्तेमाल में शदीद मुश्किलात का सामना। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 ने सर उठाना शुरू कर दिया। भारत, चीन, बरतानिया और अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में केसेस रिपोर्ट। नए वेरिएंट से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मौजूदा वैक्सीन से बचा जा सकता है, आलमी इदारा सेहत का बयान। स्क्वॉश खिलाड़ी हुज़ैफा इब्राहिम का आलमी सतह पर बड़ा एजाज। अंडर 19 कैटेगरी में चांदी का तमगा जीत लिया। कोयटा की ठंडी हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। तेज हवाएं चलने और सर्दी बढ़ने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 11 रिकॉर्ड। उम्र 40 साल, अदाकारी लाजवाब। लॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर राज करने वाली माहिरा खान बॉलीवुड के लिए पर तोड़ने लगी।